السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، شب برات کے بارے میں ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، احادیث مبارکہ میں اس کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن ان فضیلتوں کو ہم خرافات اور بدعات کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں، طرح طرح کے خرافات میں مبتلا ہو کر کے اپنے اعمال کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا انتہائی ضروری ہے، ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جب صحیح اور غلط میں تمیز ہوگی، پھر ہماری عبادتیں صحیح ہوں گی اور قابل قبول ہوں گی۔ اگر صحیح غلط کو نہیں جانیں گے، خرافات و بدعات میں امتیاز نہیں جانیں گے، اپنے طور پر کریں گے، تو ممکن ہے کہ آپ نے ایک صحیح کرنے کے چکر میں 10 غلط ملا لیا ہو، جس کی وجہ سے آپ کے اعمال تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جانیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو معزز سامعین، اس رات میں سب سے پہلے ہمیں کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم تنہا عبادت کریں، انفرادی طور پر عبادت کریں، اکیلا ہو کر کے عبادت کریں، جتنا ممکن ہو، جتنی آپ کے اندر طاقت اور استطاعت ہو اتنی عبادت کریے۔ کوئی پابندی نہیں، کوئی نمازوں کی تعداد مقرر نہیں، اس کی رکعات مقرر نہیں کہ اتنی رکعت پڑھنی ہے، اتنی رکعت پڑھنی ہے، یہ سورت پڑھنی ہے، یہ بھی کوئی خاص نہیں ہے، یا مقررہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ دعا پڑھنا اس رات میں ضروری ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ اس لیے یہ بات بھول جانا چاہیے کہ شب برات کے لیے کوئی خاص نماز ہے، کوئی خاص اس کے لیے تعداد ہے، کوئی خاص وظیفہ ہے، کوئی خاص ذکر و اذکار ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے آپ کے اندر جتنی طاقت ہو، جتنا ہو سکے اس کو کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تلاوت قرآن ہے۔ قرآن افضل الذکر ہے، جیسے ہم رمضان مبارک میں قرآن کی تلاوت خوب کرتے ہیں، ویسے ہی اس رات میں بھی نمازوں کے ساتھ تلاوت قرآن بھی خوب کر لیں۔ اسی طریقے سے دعا اور استغفار، یہ تمام عبادتوں کی جڑ اور مغز ہے، اس کے بغیر جو ہے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے دعا اور استغفار میں زیادہ سے زیادہ مشغول ہو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے استغفار کرنا چاہیے اس رات میں۔ اس کے بعد اگر ممکن ہو تو انفرادی طور پر اکیلا قبرستان جانا چاہیے۔ اگر دور دراز ہو تو 1-2 آدمی ساتھ میں چلا جائے تو یہ حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ تنہا اکیلا قبرستان جانے میں آدمی ڈرتا ہے، تو اس لیے 1-2 آدمی چلا جائے ساتھ میں تو کوئی دقت اور حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ اس لیے گیا کہ ڈر کی وجہ سے، تو اس طریقے سے اگر ہو تو جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی انفرادی طور پر قبرستان جائے اور دعا اور استغفار کرے مردوں کے لیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت البقیع گئے تھے، مردوں کے لیے دعا و استغفار کیا۔ اگر چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ میں لے جاتے، لیکن تنہا گئے، اکیلا گئے، اس لیے اجتماعی طور پر قبرستان نہیں جانا چاہیے، انفرادی طور پر جانا چاہیے۔ یہ کرنے کے کام، بس اتنا کرنا ہے اس رات میں، اس سے زیادہ کوئی بھی فضیلت نہیں ہے۔ اگر ہے
تو بہت ضعیف حدیث ہے، کمزور حدیث ہے، اور شب قدر کی فضیلت کو لا کر کے یہ 15ویں شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات میں ملا دیا، شب برات کی فضیلت بتلا دیا، یہ جو ہے صحیح نہیں۔ بس کرنے کے کام اتنے ہیں کہ انسان کو اس رات میں جتنا ہو سکے نفلی عبادتیں کرے، ذکر و اذکار کرے، دعائے استغفار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ممکن ہو تو قبرستان جائے۔ نہ کرنے کے کام جو کہ آج ہم اس کو صحیح سمجھ کر کے، ضروری سمجھ کے اس کو کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر اجتماعی طور پر خاص اسی رات عبادت کرنا، عبادت کے لیے جانا، یہ خرافات و بدعات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس رات میں مسجدوں کو چراغاں کرنا، روشن کرنا، قمقمے لگانا، بریانی کا دور چلانا، چائے کا دور چلانا، یہ سب خرافات و بدعات میں سے یہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ کہیں بھی اس طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے آتش بازی کرنا، پٹاخے چھوڑنا، یہ فضول خرچی ہے، پیسوں کی فضول خرچی ہے۔ طرح طرح کی مٹھائیاں بنانا، شیرینی تقسیم کرنا، حلوے بنانا، اور خاص اسی رات میں تقسیم کرنا، اسی رات کے لیے بنانا، یہ بھی جو ہے خرافات و بدعات میں سے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا کام ہے دوسرے کو کھانا کھلانا، دوسرے کو کوئی چیز دینا لینا، مردوں کے حق میں دینا، یہ سب اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن خاص اسی رات میں، جبکہ قرآن و حدیث سے کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اس میں، یہ سب کرنا خرافات و بدعات ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ سب فضول خرچی ہے، اور فضول خرچ کے بارے میں قرآن میں کیا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب جس شخص کو شیطان کا بھائی اللہ تعالیٰ قرار دے دے تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان کا بھائی شیطان، تو فضول خرچی کرنے والا شیطان، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اس کو جانیں اور اس سے بچیں، ورنہ ہمارے اعمال کس طرف جائیں گے ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا اعمال تباہ و برباد ہو جائے گا، غارت ہو جائے گا، بیکار جائے گا۔ آدمی محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے، رات میں جاگے اور اس میں غلط چیزیں ملا لیں تو پھر جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔